بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد صلی علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی قرآنہ الکریم وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ صلوات محمد وآلہ۔ معزز سامعین اکرام، الحمدللہ آج ہماری گفتگو 28ویں پارے کے متعلق ہے کہ جس میں 9 سوروں کا تذکرہ ہے۔ سورہ مجادلہ، سورہ حشر، سورہ ممتحنہ، سورہ صف، سورہ جمعہ، سورہ منافقون اور سورہ تغابن، سورہ طلاق اور سورہ تحریم۔ سب سے پہلے جہاں سے اس سورہ کا یا اس پارے کا آغاز ہوتا ہے وہ سورہ مجادلہ ہے۔ سورہ مجادلہ میں جو سب سے پہلی آیت ہے وہ اس زمانے یعنی دور جاہلیت کے زمانے کی قبیح رسم جسے زہار کہا جاتا ہے۔ زہار کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ مرد اپنی بیوی کو یہ بول دے کہ تمہاری پشت یا تم میری ماں کی طرح ہو۔ تو اس کو بولنے کے بعد نہ بیوی کا طلاق ہوتا تھا اور نہ بیوی اس کے لیے جائز ہوتی تھی۔ یہ دور جاہلیت کی ایک قبیح رسم تھی اور اس طرح سے کرنے کے بعد عورتیں پریشان ہوتی تھیں کہ اب یہ جو کہہ دیا ہے تو اب اس کے بعد نہ تو وہ کوئی دوسرے مرد سے شادی کر سکتی ہیں اور نہ ہی یہ اس کے لیے حلال ہے۔ تو یہ پریشان کرنے کے لیے بعض اوقات بھی ہوتا تھا اور دوسرے بھی اس میں ممکن ہے علت اور ریزنز ہوں۔ تو ایک عورت کے ساتھ ایسے ہی اس کے شوہر نے کیا اور وہ پیغمبر کے پاس آئی اور آنے کے بعد اس نے پیغمبر سے کہا کہ میرے شوہر نے تو مجھے یہ کہہ دیا ہے کہ انت علیہ کظہر امی، کہ تم میرے لیے ایسے ہو جیسے میری ماں یا بہن کا بھی بعض جگہوں پر ہے۔ تو یہ کہنے سے وہ عورت پیغمبر سے کہنے لگی کہ اب یہ کیا ہو؟ تو پیغمبر نے کہا کہ ابھی تو اس کے سلسلے سے کوئی قرآن کا قانون آیا نہیں ہے تو جو ہم آپ کو بتائیں۔ لیکن یہ عورت یعنی پریشان تھی اور یہ بھی کہہ رہی تھی کہ میں خدا سے مثلاً خدا کی بارگاہ میں شکوہ کر رہی ہوں کہ میری اس مشکل کو، اگر میرے بچے بھی ہیں ان بچوں کو شوہر کے پاس چھوڑوں تو شوہر اس کی دیکھ بھال نہیں کر سکتا اور وہ ضائع ہو جائیں گے، اور اگر اسے اپنے پاس رکھ لوں تو وہ بھوکے مر جائیں گے، لہٰذا اس پریشانی کا کوئی حل نہیں۔ اتنے میں قرآن کی آیت یہ نازل ہوئی جہاں سے اس پارے کا آغاز ہوا ہے۔ قد سمع اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا۔ اے پیغمبر، اللہ نے اس عورت کی بات سن لی جس نے آپ سے گفتگو کی تھی اپنے شوہر کے بارے میں، وتشکا الی اللہ، اور خدا سے اس نے شکوہ کیا، واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع بصیر۔ تو یہاں سے یہ آیت آئی کہ ایسا کرنے والے وہ کفارہ دیں۔ کفارہ زہار جو ہے وہ مشہور ہے فقہ کی کتابوں میں کہ اس میں کم سے کم ایک غلام آزاد کرے، اگر وہ نہیں کر سکتا تو 60 دن لگاتار 31 دن روزہ رکھے، یعنی 60 دن روزہ رکھنا ہے لیکن 31 دن کنٹینیو، اس کے بعد سے چھوڑ بھی سکتا ہے، اور اس کے بعد
تیسرا کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ یہ اس کا حل تھا کہ جو یہ بول دے اس کے لیے کفارہ زہار ہے، وہ یہ کفارہ ادا کرے تو پھر اس کی بیوی اس کے لیے حلال ہو جائے گی۔ ایک راستہ یہ تھا۔ دوسرا راستہ یہ تھا کہ پیغمبر یا حاکم شرع اس کو شوہر کو کہے کہ تم اسے طلاق دو۔ تو ان دونوں راستوں سے معاملہ حل ہوا۔ تو اب اس کا شوہر کہنے لگا کہ میرے پاس تو اتنی دولت ہے نہیں کہ میں غلام خرید کے پھر آزاد کروں، اور نہ ہی اتنی طاقت ہے کہ میں 2 مہینے مسلسل روزہ رکھوں۔ تیسرا وہ راستہ جو بنا کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا، اس میں پیغمبر نے کچھ اس کی مدد کی، اور پیغمبر کی مدد سے اس نے 60 فقیروں کو اور مسکینوں کو کھانا کھلایا، تو وہ اپنی پچھلی حالت پر یعنی بحال ہو گیا، مطلب اس کی بیوی اس کے لیے جائز ہو گئی۔ یہ مسئلہ دور جاہلیت کا جو کفارہ زہار کے نام سے کہا جاتا ہے، اور زہار نجوہ کی مذمت کی گئی ہے، یعنی سرگوشیاں کرنا، کانا پھوسی۔ یہ 2 طرح کی رہتی ہیں۔ کبھی مجمع میں بیٹھ کے کوئی دھیرے دھیرے بات کرنے لگ جائے تو مجمع کو خراب لگتا ہے، یہ لوگ پرائیویٹ کیا بات کرنے لگے پرسنلی اور اس سے، اور یہ یعنی نگیٹیو ہے۔ اور پازیٹیو یہ ہے کہ کچھ بات ایسی ہو، راز ہو کہ جس سے اسلام کا فائدہ ہو، جماعت کا فائدہ ہو اور مومنین کا فائدہ ہو، تو وہ باتیں یعنی چپ سے کہی جا سکتی ہیں کہ جو مجمع کو نہ پتہ چلے۔ تو یہ مثلا 3 طرح کے ہیں۔ کبھی کبھی یہ واجب بھی ہوتا ہے، کبھی حرام ہے اور کبھی مستحب ہے۔ واجب کی صورت وہاں ہے کہ جہاں اسلام کا فائدہ ہو، تو اور وہاں دھیرے اگر کوئی راز کو راز کے ذریعے منتقل کر کے اسلام کے قوانین کی حفاظت کر سکتے ہیں تو وہاں واجب ہے۔ اور کبھی یہ حرام ہے کہ آپ وہاں دھیرے دھیرے بات کرنے لگے تو کچھ لوگ ڈرنے لگے کہ پتہ نہیں کیا یہ لوگ پلان کر رہے ہیں، تو ایسی صورت میں مومنین کو اگر خوف و ڈر پیدا ہو جائے تو وہ جائز نہیں ہے۔ اور تیسرا جو ہے وہ مستحب ہے کہ جیسے مثلا کسی کی مدد کے لیے آپس میں 2 لوگوں نے اسی مجمع میں بیٹھ کے طے کر لیا تو یہ مستحب ہے۔ تو بہرحال سرگوشیاں جو بھی کرے اللہ کو تو اس کا علم ہو ہی جاتا ہے، لہذا سرگوشیاں کرنا شیطان کا کام ہے، اور مومنین کو غمزدہ کرنا یہ شیطان۔ آیت نجوہ وہ بہت مشہور آیت ہے کہ جس پر کسی نے نہیں عمل کیا سوائے امیر کائنات کے۔ اس میں ہوتا یہ تھا کہ پیغمبر کو لوگ ٹائم پاس گویا کہا جائے، البتہ لفظ جلدی سمجھ میں آ جائے گا آپ کو، کہ خالی بیٹھے ہیں تو چلو پیغمبر کے پاس چلتے ہیں، خصوصاً جو بڑے افراد تھے، ثروت مند لوگ، وہ پیغمبر اخلاق کا پیکر تھا، وہ کہہ بھی نہیں سکتے تھے کہ تم لوگ مجھے مت تکلیف پہنچاؤ اور مت آیا کرو، یا یہ بہرحال یہ ٹائم ٹیبل وغیرہ فکس کرنا تو یہ نمائندہ الہی کا کام نہیں ہے، یہ تو دنیا کے لوگ ہیں کہ ان کا ٹائم لکھا ہوا ہے کہ اس ٹائم سے اس ٹائم آنا، اس کے بعد مت آنا، اور اس ٹائم یہ تو اللہ کے جو خاص بندے ہیں، اللہ کی طرف سے اللہ کا پیغام پہنچانے والے ہیں، ان کے یہاں ٹائم کوئی پابندی نہیں ہوتی۔ وہ ممکن ہے کبھی کوئی مسئلہ ایسا پیش آ جائے جو آج کی ڈیٹ میں بھی مولانا اور مرجع کے لیے کہ وہ 12 بجے رات میں بھی اس کی ضرورت پڑ سکتی ہے، تو وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ ابھی میں سو رہا ہوں اور یہ جو بھی ہو میں نہیں جانتا۔ تو اللہ والے ایسے ہی، پیغمبر بھی کچھ نہیں کہے لیکن اذیت ہوتی تھی انہیں، تو خداوند عالم نے یعنی وہ آیت اتاری کہ اگر پیغمبر سے کسی کو ملنا ہے تو پہلے صدقہ دو۔ اب جب صدقے کا نام آیا تو وہ سب پیچھے ہٹ گئے، اور حالانکہ یہ حکم آخر تک نہیں رہا، کچھ ہی لمحوں مدت تک رہا کہ جس پر صرف عمل کرنے والے امیر کائنات علی ابن ابی طالب کی ذات تھی۔ صلوات پڑھ دیں محمد والے۔ تفاسیروں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ اس آیت پر یعنی آیت نجوہ پر عمل کرنے والے صرف امیر کائنات کی ذات تھی، یہ آپ کا امتیاز تھا، اگرچہ بعد میں یہ حکم منسوخ کر دیا گیا۔ قرآن میں ایک ایسی آیت ہے کہ جس پر میرے سوا کسی نے عمل نہیں کیا، امیر کائنات کا فرمان ہے کہ میں ہی صرف اس پر عمل کرنے والا ہوں۔ ابن عمر بھی کہتے ہیں کہ علی علیہ السلام کے 3 ایسے فضائل ہیں جو کسی میں بھی نہیں ہے، یعنی
بہت سارے لوگ دنیا میں آئے گئے اور ہیں، لیکن وہ 3 فضیلتیں سوائے امیر کائنات کے وہ کسی میں نہیں ہیں۔ نمبر 1 حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے ساتھ شادی، نمبر 2 خیبر کے دن علم دیا جانا، اور نمبر 3 نجوہ پر عمل کرنا۔ یہ صرف اور صرف امیر کائنات کے حصے میں یہ فضیلت ہے۔ اللہ کے لشکر والے، جس کو حزب اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، وہ اللہ کے دشمنوں سے محبت نہیں کرتے، چاہے ان کے خاندان والے ہی کیوں نہ ہوں۔ ان کے دلوں میں اللہ نے ایمان کی دہشت اور اس کا ثبت کر دیا ہے۔ اللہ نے ایک روح سے ان کی تائید کی ہے، جنت میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ ان سے راضی ہے اور یہ لوگ بھی اللہ سے راضی ہیں، اور یہی اللہ کی جماعت ہے جو کامیاب ہوگی۔ سورہ حشر، اس کے بعد سورہ حشر میں سب سے پہلے ہی وہ یہودیوں کے 3 قبیلے تھے، ایک بنو نذیر اور دوسرا بنو قریظہ اور تیسرا بنی قینقاع۔ یہ تینوں قبیلے مدینے کی طرف ہجرت کرتے ہیں اور پیغمبر سے اس بات کا ایگریمنٹ کرتے ہیں کہ ہم آپ سے کوئی لڑائی جھگڑا نہیں کریں گے اور نہ ہی کسی طرح کی کوئی سرگوشی اور کوئی جاسوسی، لہٰذا ہمیں یہاں رہنے دیں۔ تو اس ایگریمنٹ کے ساتھ یہ لوگ رکے، لیکن جنگ احد کے بعد یہ قبیلے بنی قریظہ کے کچھ لوگوں نے اس معاہدے کو، اس ایگریمنٹ کو توڑ دیا، حتیٰ پیغمبر کو دھوکے سے قتل بھی کرنا چاہا، تو آپ نے ان کا محاصرہ کیا، اور ان کا ایک بڑا جو کعب بن اشرف تھا وہ قتل بھی ہو گیا۔ تو جب وہ قتل ہو گیا تو یہودی حیران ہو گئے، پریشان ہوئے کہ اب کیا ہوگا، وہ تو ہمارا سب سردار ہی مر گیا۔ تو یہ لوگ ایک قلعہ میں جا کے پناہ لیے، پیغمبر کے حکم سے اصحاب اور پیغمبر کے لشکر والے اس قلعے کو بھی محاصرہ کر لیا۔ جب وہ اس قلعے کو بھی محاصرہ کر لیا اور محاصرے اور جنگ کے بعد وہ لوگ مدینہ سے نکلنے پر تیار ہو گئے، ٹھیک ہے ہم اب چھوڑ دے رہے ہیں، ہم مدینہ سے نکل جائیں گے۔ تو مدینے سے جب جانے لگے تو جو کچھ لے جا سکتے تھے اس کو پیکنگ کر لیا، اور جو نہیں لے جا سکتے تھے اس کو خراب کر دیا کہ کوئی مسلمان اس کو یوز اور استعمال میں نہ لا سکے۔ یہ بہت سارے لوگوں کی اس طرح کی عادت ہے، ہم نہیں استعمال کر پائے تو کوئی نہ کرے۔ تو اسی طرح سے یہ لوگ بھی تھے کہ مسلمان اس سے فائدہ نہ اٹھا سکیں، گھر ور کو توڑ دیا، دروازے وغیرہ سارے تہس نہس کر دیا کہ کوئی اس سے فائدہ نہ اٹھا سکے۔ قرآن مجید میں متعدد مقامات پر دشمن کے دلوں میں ڈر اور خوف کو اللہ کی طرف سے ایک طرح کی مدد کہا گیا ہے، یعنی صرف خوف پیدا کرنا۔ اسی لیے سید سجاد سے ایک آدمی ملا، وہ کہنے لگا کہ مولا میں تھا تو یزید کے لشکر میں، لیکن میں نے کچھ کیا نہیں، نہ تلوار چلائی، نہ پانی بند کیا، نہ نیزہ، نہ تیر، نہ تبر، کچھ نہیں کیا۔ لیکن مولا کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے تو نے کچھ نہیں کیا، مگر ان کے لشکر کی سیاہی میں اضافے کا تو سبب تھا، یعنی جب شمار کیا جاتا تو ایک سر اور دکھتا تھا۔ تو یہی ہے کہ خوف پیدا کرنا بھی اللہ کی طرف سے ایک مدد ہے۔ چنانچہ یہ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ، اللہ نے یعنی ان کے دلوں میں رعب اور دبدبہ پیدا کیا، یعنی دشمن اس ڈر سے فرار ہوئے اور مسلمانوں کو کی فتح ہوئی۔ اور حدیث میں آیا ہے کہ جب حضرت حجت ارواحنا لہ الفدا کا ظہور ہوگا تو ان کا لشکر 3 طرح سے ہوگا، ایک فرشتوں کا لشکر، دوسرے مومنوں کا لشکر، اور تیسرا لشکر یہی خوف اور ہراس والا، کہ دشمن ڈرے گا کہ اب نہیں قبول کریں گے تو مارے جائیں گے اور خاتمہ۔ یہ خوف کا بھی ایک لشکر ہے، اللہ کی امداد میں سے ایک مدد یہ بھی ہے۔ پھر وہ مال غنیمت، جو مال مسلمانوں کے ہاتھ لگتا ہے اس کی 2-3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 وہ مال جو جنگ کے ذریعے حاصل ہو جائے اس کو مال غنیمت کہتے ہیں۔ یہ مجاہدین جو لوگ لڑنے گئے ہیں ان کا اس میں شیئر اور حصہ ہوتا ہے، اور اس پر خمس بھی دینا پڑتا ہے۔ نمبر 2 وہ مال جو بغیر کسی جنگ کے حاصل ہو جائے اس کو فے کہتے ہیں، یعنی جنگ نہیں لڑی گئی لیکن وہ مال ہاتھ لگ گیا، جو اسی آیت میں اس کا تذکرہ ہے اس سورہ میں۔ اور نمبر 3 وہ مال کہ جیسے بنجر زمینیں ہیں،
پہاڑ ہے، نہریں ہیں، جنگل وغیرہ ہے کہ جسے انفال کہتے ہیں، سورہ انفال میں اس کا تذکرہ ہے۔ یہ بھی مسلمانوں کے ہاتھ مثلا حصہ اور شیئر ہوتا ہے۔ پھر وہ مال جو بنا جنگ کے رسول اللہ کو ملے، اس میں سے رسول اللہ کا، ان کے اقربا کا، یتیموں کا، مساکین، مسافر اور مہاجرین کا اس میں حصہ ہوتا ہے۔ اسی آیت میں اس کی وضاحت ہے تاکہ وہ مال تمہارے دولت مندوں کے درمیان ہی گردش نہ کرتا رہے، اور رسول اللہ جو تمہیں دے وہ لے لو، اور جس سے منع کر دیں وہ اس سے مان جاؤ۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو رسول اللہ دیں اسے لے لو۔ حضرت یعنی امام سجاد علیہ السلام ایک روایت ہے کہ یتیموں، مسکینوں اور مسافروں سے مراد ہم اہل بیت کے یتیم، ہم اہل بیت کے مسکین اور اہل بیت کے مسافر ہیں۔ اللہ کے بعد رسول کا حصہ اور ذوی القربہ کا حصہ آل رسول کا حق ہے، یہ مراد وہی سادات ہیں۔ ایمان والوں کو نصیحتیں ہیں، تقوی اختیار کرو، اس پر توجہ رکھو کہ تم نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے، محاسبہ یعنی انسان روزمرہ اپنی زندگی میں کم سے کم شام میں بستر استراحت پر سونے کے وقت یہ سوچے کہ آج میں نے وہاں کے لیے کیا کیا، اسی کو کہتے ہیں محاسبہ، یعنی اپنا حساب کر لے۔ اور روایات میں ہے حاسب قبل ان تحاسب، یعنی آپ اپنا محاسبہ خود کر لو قبل اس کے کہ تمہارا محاسبہ کوئی اور کرے۔ تو یہ محاسبہ جو ہے مومنین کی صفات میں سے ہے۔ پھر فاسق لوگوں جیسے نہ ہو جانا، اللہ کو نہ بھلانا اور نہ خود فراموشی میں مبتلا ہو جاؤ۔ اہل جہنم اور اہل جنت برابر نہیں ہو سکتے، اہل جنت ہی کامیاب ہوں۔ روایات میں آیا ہے خرمے کے نصف دانے، اگر وہ بھی نہ ہو تو اچھی باتوں سے کسی کا دل خوش کر دو، تاکہ جب قیامت کے دن خدا پوچھے کہ کیا لائے ہو، یا یہ کہے کہ میں نے تمہیں زبان دی، آنکھیں دی، کان دیے، ہاتھ پیر دیے، تم نے کیا ذخیرہ کیا، یعنی یہاں کے لیے، آخرت کے لیے تم نے کیا جمع کیا ہے، تو وہاں شرمندہ نہ ہونے پڑے۔ یعنی سب سے کم کیا ہے، بات کر لینا، ایک خرمے کا ایک دانہ دے دینا، یا وہ بھی نہ ہو تو اچھی بات کر لینا کسی سے، یہ بھی وہاں کے لیے ذخیرہ ہے، تاکہ خداوند عالم جب قیامت کے دن پوچھے کہ اتنی ساری نعمتیں تمہیں دیا میں نے، کچھ نہیں تھا، بول تو سکتے تھے صحیح سے، کسی کو ایڈوائس تو اچھی دے دیتے، کسی کو دین اور حق کی طرف بلا تو لیتے، تو یہ سب وہ سامان ہے کہ جو وہاں ذخیرہ ہوگا اور نجات کا۔ روایت آگے کہتی ہے کہ محشر کے دن بہت سارے لوگ ادھر ادھر دیکھیں گے، بہت ایک دم جیسے کچھ ڈھونڈ رہے ہوں کہ کہیں سے کچھ ایسا نظر آ جائے کہ جو ہماری نجات کا سامان ہو جائے، لیکن انہیں کچھ ملے گا نہیں، کیونکہ انہوں نے کچھ ذخیرہ کیا نہیں ہے۔ اس کے بعد اسماء الحسنہ ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہ غیب و شہود کا، یعنی جو بھی ظاہر و باطن ہے سب کا علم رکھتا ہے۔ روایات میں ہے سورہ حشر پڑھنے کی بہت تاکید کی گئی ہے، اور بیان ہوا ہے کہ اس کے پڑھنے سے گناہ بخش دیے جاتے ہیں اور شہید کے مقام تک پہنچا جا سکتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ان آیتوں میں جو اسماء ذکر ہوئے ہیں ان کو پڑھ کر انسان اسم اعظم تک رسائی پیدا کر سکتا ہے۔ بہت سارے نام ہیں جو آیت نمبر 22، 23، 24 میں ذکر ہیں، ان کی اگر تلاوت کی جائے سورہ حشر کی ان آیتوں کو 22، 23، 24 کو، تو اس میں وہ اسماء حسنہ ہیں کہ جو خداوند عالم کے صفات اور اس سے ماخوذ نام ہیں، اس کو پڑھنے سے انسان اسم اعظم تک رسائی، اور اسم اعظم کی خصوصیات ظاہر ہے اس مختصر وقت میں تو نہیں بیان کر سکتا، اتنا جان لیں کہ اسم اعظم میں سے تھوڑا سا علم تھا آصف ابن برقیہ کو، کہ جن کو اتنی طاقت مل گئی کہ وہ تخت بلقیس کو جناب سلیمان کے سامنے لا کے چشم زدن میں پہنچا گئے۔ پھر سورہ ممتحنہ ہے، خدا نے کافروں کے ساتھ دوستی سے منع فرمایا ہے، انہیں اپنا حامی نہ بناؤ، نہ محبت کے پیغامات انہیں بھیجو۔ یہ آیت جو ایک یہودی کے سلسلے میں نازل ہوئی کہ جس نے پیغمبر کے ساتھ دھوکہ کیا، ہوا یہ کہ حاطب بن ابی بلتع، یہ آیت مشرکین میں سے تھا، مکہ سے یعنی مدینے تھا، لیکن اس کے فیملی والے مکے میں رہتے تھے۔ پیغمبر جب فتح مکہ کی تیاری میں تھے کہ وہاں چڑھائی کرنا ہے، تو اس نے یہاں کی حالات اور
اور پیغمبر کیا ایکٹیویٹی کر رہے ہیں، یہ سب ایک خط میں لکھ کے ایک عورت کے سپرد کیا کہ اس کو لے جا کر مکے کے مشرکین کو دے دو تاکہ وہ لوگ باخبر ہو جائیں۔ یہ بات جیسے ہی یہ خط وہ عورت کے سپرد ہوا، اتنے میں جبریل آئے اور انہوں نے خبر کر دیا پیغمبر کو کہ ایسا چل رہا ہے۔ پیغمبر نے امیر کائنات کے ہمراہ یعنی امیر کائنات کی قیادت میں کچھ لوگوں کو بھیجا کہ جاؤ اور اس عورت سے وہ خط لے لو، فلاں مقام پر وہ عورت مل جائے گی۔ یہ لوگ گئے اور جانے کے بعد وہ عورت اسی مقام پر ملی جہاں پیغمبر نے کہا تھا۔ اب انہوں نے پوچھا کہ وہ خط کہاں ہے، تو اس نے کہا نہیں ہے، میں کچھ جانتی نہیں میرا۔ اب یہاں سے مثلاً یہ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ کوئی بھی سازش ہو اس میں لوگ صنف نازک کو ہی اپنا ہتھیار بناتے ہیں، لہٰذا ہر راہ میں انسان کو ہوشیار رہنا چاہیے، کردار کا ہو، دنیا کا ہو، سیاست کا ہو، دین کا ہو، کسی بھی طرح کسی بھی میدان میں صنف نازک اسی لیے بعض جگہوں پر ان کو اعتبار نہیں دیا گیا ہے کہ آسانی سے باتوں میں آنے والی۔ اسی پس منظر میں اس نے اس عورت کا استعمال کیا۔ اب اس نے کہا کہ نہیں ہے، کچھ لوگوں نے اس کی بات پر یقین کر لیا کہ واقعاً اس کے پاس لگتا ہے نہیں ہے، لیکن امیر کائنات نے کہا کہ نہ تو جبریل نے جھوٹ کہا ہے معاذ اللہ، اور نہ پیغمبر نے ہم لوگوں سے جھوٹ کہا ہے معاذ اللہ، اب تم نکالو ورنہ یہ شمشیر ہے اور تمہارا سر ہوگا۔ یعنی جیسے یہ دھمکی دی، اب بہت سارے لوگ کہتے ہیں سیدھی انگلی گھی نہیں نکلتا، ڈبے میں اگر رکھے رہو تو اس کو سیدھے سے نکالنا چاہو تو انگلی آتی ہے، گھی نہیں نکلتا۔ شاید اسی پس منظر میں امیر کائنات نے جب اسے اس طرح سے گردن مارنے کی دھمکی دی تو وہ فوراً کھل گئی اور کہا اپنے بالوں میں سے اس خط کو نکال کے دیا۔ امیر کائنات لا کر اس کو پیغمبر کی خدمت میں دیے اور پھر اس کو بلوایا کہ بھئی تم نے یہ کیا کیا، یہ غداری کی اور اس کی سرزنش کی۔ اس نے کہا کہ میں خیانت کار نہیں ہوں، لیکن میرے چونکہ فیملی والے مکے میں رہتے تھے جو مشرکوں کے ہمراہ رہتے ہیں، تو میں نے سوچا کہ اس طرح سے مشرکوں کا دل جیت لیا جائے تاکہ وہ لوگ آرام سے رہیں۔ پیغمبر نے اسے معاف کیا، پھر یہ آیت نازل ہوئے، ادھر وہ عورت بھی پلٹی۔ آنے کے بعد پیغمبر سے اس نے مدد کی درخواست کی۔ پیغمبر نے اس سے کہا کہ کیا تم ایمان لا لی ہو؟ کہا، اس نے کہا نہیں۔ پھر کہا کہ کیا تم یہ جو مہاجرین وہاں سے آئے ہیں ان کے ہمراہ یہاں رہنا چاہتی ہو؟ کہا نہیں۔ تو پھر کیوں یہاں آئی ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں آپ سے مدد مانگنے کے لیے آئی ہوں، کچھ مدد۔ تو پیغمبر نے کہا کہ وہ تمہارے ساتھ جو نوجوان سب رہتے تھے وہ کہاں چلے گئے؟ یہ اشارہ اس کی کردار پر تھا، کیونکہ وہ فحاشہ عورت تھی اور پیغمبر یہی کہنا چاہ رہے تھے۔ اس نے کہا کہ اس جنگ کے بعد، جنگ بدر کے بعد جو لوگ شکست جب کھا گئے مشرک، تو ان کا روحیہ کمزور ہو گیا، کہا اس کے بعد کوئی آتا نہیں ہے، تو پیغمبر نے اس کی مدد کروائی۔ اب یہ اہل بیت اکرام ہے کہ کمک کرتے ہیں غریبہ، یعنی جو کہیں باہر سے بھی آیا ہو، کافری کیوں نہ ہو، بہرحال کیا ہے۔ اس کے بعد تم پر غلبہ پانے کے لیے وہ تمہارے دشمن ہو جائیں گے، تمہارے ساتھ بدزبانی، یہ دشمنوں کی ساری صفتیں، کافرین سے جو دوستی نہ کرنے کی بات پر کہا ہے کہ یہ لوگ یعنی کبھی بھی آپ سے دغا بازی کر سکتے ہیں۔ چنانچہ امیر کائنات نے نہج البلاغہ میں مالک اشتر کو جو خط لکھا تھا، خط نمبر 53 میں وہاں کہا ہے وَلَكِنْ اِحْذِرْ كُلَّ الْحَذْرِ مِنْ عَدُوِّكَ بَعْدَ صُلْحِ فَإِنَّ الْعَدُوَّ رُبَّمَا قَارَبَ لِيَتَغَفَّلْ۔ کہتے ہیں کہ امیر کائنات نے فرمایا ہے لیکن صلح کے بعد بھی دشمنوں سے ہوشیار رہو، کیونکہ دشمن تمہارے قریب ہوگا تاکہ تمہیں غافل کر دے، ساتھ رہنے لگے، ساتھ اٹھنے بیٹھنے لگے تو تم اس کے یعنی جو تمہارا ایم تھا اس سے تم غافل ہو جاؤ، یہی اس کی کامیابی ہے۔ امیر کائنات نے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے۔ پھر بیعت کا حکم ہے، یا ایھا النبی اذا جاءک المنافق المؤمنات بہت ساری عورتیں جب پیغمبر ہجرت کر کے آئے تو مکے سے وہ لوگ بھی آئیں، اور آنے کے بعد پیغمبر نے
ان سے کہا کہ ان سے بیعت لے، اس لیے کہ وہ شرائط بیان کیے کہ کیا کیا کوالٹی ان میں، شرک نہ کریں، چوری نہ کریں، زنا کا ارتکاب نہ کریں، نہ ہی اپنے بچوں کو قتل کریں، نہ ہی نیک کاموں میں آپ کی نافرمانی کریں۔ جب یہ سب ہوا اس کے بعد ان کی بیعت لے لو۔ بیعت کا طریقہ جو تھا، خواتین تو ہاتھ پر بیعت کر نہیں سکتی، نامحرم کا میٹر ہے، لہٰذا پیغمبر نے یہ احتیاط اور روش اور سیرت بتائی کہ ایک برتن ظرف لایا گیا، ظرف میں پانی، اور پیغمبر نے اس میں ہاتھ ڈالا اور ان خواتین سے کہا کہ تم بھی اس میں ہاتھ اپنا ڈالو اور اس کے بعد بیعت کرو۔ ادخلنا ایدکنا فی ھذہ الماء فہی البیعہ، پھر یعنی عورتوں سے بیعت اس طرح سے لی گئی۔ پھر سورہ صف ہے، سورہ صف میں آیت نمبر 2 میں یہ اعلان ہو رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، ایسی باتیں کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو۔ مطلب یہ ہے کہ جو کہو، جو کرو وہی کہو، کہتے کچھ ہو کرتے کچھ ہو، یہ قول و فعل میں تضاد ہے۔ کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، اللہ کو یہ بات بہت سخت ناپسند ہے کہ وہ باتیں کہو جو کرو نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ وہی کہو جو کرو، یا جو کرو وہی کہو۔ اپنی بات پر عمل نہ کرنے کی وجہ، کبھی تو عمل نہیں کر پاتے، مثلا میں کہوں کسی کو بالفرض یا آپ حج کو جاؤ اور خود نہ جاؤں، نہیں کر سکتا، مثلا مستطیع نہیں ہوں بالفرض تو نہیں جا سکتا، لیکن یہ کہہ سکتا ہوں۔ تو یہاں یہ ہے کہ نہیں کر سکتا، جو کہہ رہا ہوں وہ نہیں کر سکتا، لیکن کبھی یہ ہے کہ اس کی طرف سے غفلت ہے، کہہ رہا ہوں دوسروں کو نماز پڑھنے خود ہی نہیں پڑھتا، روزہ رکھنے کے لیے کہہ رہا ہوں خود ہی نہیں رکھتا۔ تو یہ والا یعنی لما تقولون ما لا تفعلون، اس کو قرآن نے سرزنش کیا، مذمت کیا کہ ایسی باتیں نہ کرو، جو کرو وہی کہو۔ اب اس کے لیے بہت ساری حدیث میں روایات بھی ہیں، یعنی جو کہنے والا ہے یقیناً وہ جانکار ہے، تو کامن بات ہے، اس کو عالم سے بھی منسلک کر سکتے ہیں اور ہر طرح کے، کیونکہ عالم کا پیمانہ کچھ نہیں ہے کہ کتنا جاننے والا عالم ہے، ایک بات جان رہا ہے وہ بھی عالم کہا جائے گا، 1000 بات جانتا ہے وہ بھی عالم کہا جائے گا۔ تو ایسے لوگ کہ جو اپنے علم پر عمل نہ کریں، کہتے ہیں وہ اس درخت کی طرح ہیں کہ جو جس میں کوئی پھل نہیں ہوتا، یا اس بادل کی طرح ہے جس سے بارش نہیں ہوتی، یا اس پانی کی طرح ہے یعنی اس نہر کی طرح ہے جس میں پانی نہیں ہے، یا وہ شہد کا وہ چھتا ہے کہ جس کے اندر شہد نہیں ہے، یا بغیر دھاگے والی سوئی ہے، یا گدھا ہے کہ جس کے اوپر کتابیں لادی ہوئی ہیں۔ یعنی اتنی تشبیہیں دی ہیں روایات میں ایسے لوگوں کے لیے کہ جو کسی کو تو کچھ سمجھاتے ہیں، بتاتے ہیں اور خود اس پر عمل پیرا نہیں ہوتے۔ مثلا ایک بات جو عام ہے کہ ہم لوگ یار جب تک کچھ کھانے پینے کا نہیں ہوتا نہیں جاتے، ہم نے ایک صاحب سے کہا کہ آپ ہی چلے آئیے، وہ سب کو سدھارنے کی بات نہیں، ایک آدمی اپنے حصے کا یعنی فریضہ پورا کرے تو سارے شاید اسی کو دیکھ کر سکتے ہیں۔ ہر آدمی کی جب یہی عادت، ہر آدمی پریشان بھی ہے، تو یہ کہیں نہیں کر کے دکھائیں، ورنہ تو کوئی فائدہ نہیں اور نہ کچھ صحیح ہونے والا ہے۔ پھر جیسا کہ روایات میں العلم الذی لا یعمل بہ کالکنز الذی لا ینفق من، یعنی وہ علم کی جس کے اوپر عمل نہ کیا جائے وہ ایسا خزانہ ہے کہ جس سے کچھ انفاق نہیں کیا جا سکتا، صدقات خیرات نہیں کیا جا سکتا۔ یا ان اشد الناس حسرۃ الیوم القیامہ الذی وصف العدل ثم خالفوہ، یعنی قیامت کے دن وہ انسان بہت حسرت کرے گا کہ جو عدالت کی تو بات کر رہا تھا اور خود ہی عادل نہیں تھا۔ یہ وہ باتیں ہیں کہ جس کی بنیاد پر یعنی انسان اگر جو کر رہا ہے وہ کہے تو اس کا اثر بھی ہوتا ہے۔ مومن کے لیے کہا کہ سیسا پلائی ہوئی دیوار، کان نہ ہو بنیان مرصوص، یہ لوگ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہیں۔ اس کے بعد اللہ کا نور ہے۔ کفار چاہتے ہیں کہ اپنی پھوکوں سے اللہ کے نور کو بجھا دے، لیکن اللہ اپنے نور کو مکمل کرنے والا ہے اور دین حق کو تمام ادیان پر غالب فرمائے گا، چاہے کفار کو وہ ناپسند ہی کیوں نہ ہو۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم۔ متواتر روایتوں میں آیا ہے کہ اسلام کی فتح دوسرے آسمانی دین پر حضرت مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے ظہور کے بعد ہوگی، یعنی انہی کے زمانے میں ہوگی۔ امیر کائنات نے فرمایا فوالذی نفسی بیدہ حتی لا تبقى قریۃ الا وینادی فیہا بشہادت اللہ الہ الا اللہ
بکرتم وعشیہ، خدا اس خدا کی قسم کہ جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، کوئی شہر اور کوئی گاؤں ایسا باقی نہیں رہ جائے گا جہاں سے صبح و شام اذان کی صدائے شہادتین نہ سنائی دے۔ کب؟ جب حضرت کا ظہور ہوگا، سارے ادیان پر دین اسلام غالب ہوگا۔ اور کی 3 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ مکمل ایک ایسا قانون ہو کہ جو عالمی ہو، وہ تو قرآن ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ رہبر معصوم ہو، وہ ابھی غیبت کے پردے میں ہے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ ہم لوگ بھی تیار ہوں، یعنی لوگ تیار ہوں۔ ہاں، تو ایک تو طے ہے، دوسرا بھی طے ہو سکتا ہے جب یہ تیسرا والا ہو جائے، یعنی عالمی اسلام سارے ادیان پر تب غلبہ پیدا کرے گا جب یہ باتیں ہو جائیں۔ اس کے بعد سورہ جمعہ ہے۔ سورہ جمعہ میں پیغمبر کی بعثت کا ہدف کہ پیغمبر کو ہم نے بھیجا ہے، والذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتی، جو قرآن کی آیات کی تلاوت اور تزکیہ نفس اور کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں، اگرچہ پہلے ضلال مبین میں تھے تب بھی۔ بہت ساری باتیں ہیں، وقت مکمل ہونے کو ہے لہٰذا۔ اس کے بعد یہودیوں کی مذمت ہے اسی سورہ جمعہ میں کہ جو لوگ دعوی خدا سے دوستی کا کرتے ہیں، تو خدا نے کہا کہ اگر تم دعوے میں سچے ہو تو موت کی تمنا کرو۔ پھر آگے کہا کہ موت کی تمنا تم کر نہیں سکتے ہو۔ اس کے بعد نماز جمعہ کا حکم ہے۔ نماز جمعہ کا حکم، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ۔ یہ آیت تب نازل ہوئی کہ جب پیغمبر جمعہ کی نماز پڑھا رہے تھے اور لوگ پڑھ رہے تھے، اتنے میں ایک کاروان آ گیا شام کی طرف سے، تجارتی بزنس اور تجارت کا، تو لوگ چھوڑ کے چلے گئے، پیغمبر اکیلے ہی خطبہ دیتے رہ گئے۔ تو پھر یہ آیت نازل ہوئی، اور یہ اس طرح سے بہت سارے، لیکن 2-3 یعنی ایک مرتبہ پرسنلی کوئی کام آدمی کر رہا ہے، ایک مرتبہ ایسا کر رہا ہے کہ جس کی وجہ سے دین یا مذہب پر حرف آتا ہے۔ ان دونوں میں بہت زمین آسمان کا فرق ہے۔ یہ جب ابھی آج ہی کی ڈیٹ میں مثلاً ایک آدمی روزہ نہیں رکھ رہا ہے، پرسنل نہیں رکھ رہا ہے، اس کو کوئی پرابلم ہے، لیکن وہ جا کے بازار میں سوڈا بھی پی لے، تو یہ تو دین کے اوپر حرف آئے گا، یعنی اس کا یہاں سے میٹر آگے چلا گیا۔ یہی ہے کہ نماز پیغمبر پڑھ رہے تھے، ایک بار یہاں بھی وہ نیتا کوئی آ رہے تھے جمعے کے دن، تو سارے جو ہے نیتا کے استقبال میں تھے اور جمعے کی، تو اس سے کیا ہے مذہب کو حرف پہنچتا ہے۔ جو اب تک یہ جانتا تھا کہ یہ لوگ جمعے کی نماز نہیں چھوڑتے، وہ تو اب یہ جاننے لگا اچھا کوئی اگر بڑا آئے تو چھوڑا بھی جا سکتا ہے، تو اس سے دین کمزور ہوتا ہے۔ ہمیشہ یہ خیال رکھیں کوئی بھی کام کہ اپنا پرسنلی ہو، وہ ہم خدا سے راز و نیاز کر لیں گے اور اس سے توبہ استغفار کر لیں گے، لیکن ہم اگر دین کے لیے دھبا بن جائیں، ہم اگر دین کے لیے نقصان دہ اور ضرر کا سبب بن جائیں، یہ بہت بڑا یعنی جرم زیادہ ہو جاتا ہے بنسبت و پرسنلی جرم کے۔ لہٰذا کوشش کریں کہ ہماری ذات سے اسلام کو، اور چھٹے امام نے تو یہی کہا تھا نا کہ ایسے رہو کہ ہمارے لیے زینت کا سبب بنو۔ زینت کا سبب انسان یہی ہے، نہیں روزہ تو کیا ہوا، لیکن منہ ایسا بنائے ہوئے ہے کہ لگتا ہے روزہ ہے، وہ اس کی پرسنل کون کہا ہے، پرمیشن ہی نہیں ہے کہ جا کے کسی کی پرسنلی زندگی کو کوئی تحقیق کر کے سمجھے اور کیا کرے، لیکن ظاہر جب وہ ماوا کھا کے تھوکے گا تو آدمی سمجھے گا ہی کہ یہ تو روزہ نہیں ہے۔ لہٰذا ایسے بد اخلاقی کام یا ایسے شرعی قوانین کی مخالفت جو مجمع عام میں دین کو کمزور کرے، اپنے مذہب کو کمزور کرے اور امت یعنی محمدی کو کمزور کرے، یہ اس میں زیادہ غور فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ خدایا ہم کو علم و عمل کی توفیق عطا فرما، قرآن کی تعلیمات سے آشنا فرما، جب تک اس دنیا میں رہیں قرآن کی تعلیمات کے ساتھ، اور جب اس دنیا سے جائیں تو قرآن کی شفاعت اور اہل بیت کی شفاعت نصیب فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔